وہ صالحین کیا ہوتے ہیں؟ دعا کرنے والے، ان کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ یہ تو میرا المیہ ہے، اپنا بھی اور آپ کا بھی اور ساری دنیا کا اور کل جہان کا یہ رہنا، اور یہ اللہ کا ہی ہے۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ اللہ نے قرآن میں خدا کی انہوں نے وہ رسپیکٹ، وہ ادب، وہ معرفت، وہ پہچان، وہ خدا شناسی، خدا یابی کچھ بھی اللہ کہتا نہیں کیا جو جیسا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا، جیسا ان کو زور لگانا چاہیے تھا نا مجھے حاصل کرنے کا، ان بندوں نے مجھے حاصل کرنے کا اللہ نے فرمایا زور نہیں لگایا۔ زور صرف ایک شے سے لگتا ہے کہ فقط دعا اللہ سے، کسی سے نہیں، نبی علیہ السلام سے بھی نہیں، صرف دنیا میں ایک رسول اللہ ہے جن سے ایک دعا ہو سکتی تھی، اگر اللہ دیتا کہتا کہ ان سے کر لے۔ آپ دیکھ لیں وہاں بھی نبی علیہ السلام سے جب کسی نے کہا کہ یا حضور نے کہا مانگ، سال مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو یہ بریلوی کہتے ہیں جی اس کے اندر کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا جب اس نے مانگا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا پھر تو میری مدد کر۔ اللہ منگن دے نبی علیہ السلام میری مدد کر، کثرت سجود کے ساتھ کروں گا میں دعا پر، تو بھی کوئی ہیلا کر۔ حضور کہتے ہیں اللہ دتی، اللہ یہ جو کہتا ہے رب دے، اللہ کہتا ہے دی۔ یہ وہ اللہ کے بندوں سمجھو، بندہ بندہ ہے، رب رب ہے۔ کتنے مقام پہ چلے جائے بندے رب کے نزدیک نہیں جا سکتے، خدا بغیر میرٹوں کے بھی دے دیتا ہے، میرٹ پر بھی دے دیتا ہے، ظالموں فاسقوں فاجروں کو بھی دعا کی کون سی بات ہے؟ دعا تو وہ اس بات پر آ گیا اللہ 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 اللہ۔ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ مقام آیا جہاں فرمایا ہم دعا رد کر دیں گے، وہ فرمایا قیامت کے دن یہ ظالمان تیرے رب کے سامنے آئیں گے اور وہاں جب حشر دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں نجات عطا فرما، فرمایا اس دن ان کی دعا ضائع کر دینے والی ہو جائے گی، اس دن ایک دعا رد فرماؤں گا، ورنہ نہ شیطان تک کی دعا مانگ لی۔ اس نے کہا قیامت تک کی زندگی، فرمایا دی، تیرے بندوں کو گمراہ، فرمایا دی، اس نے کہا زندہ رہنا، فرمایا دیا، کہا اختیار دے دے، فرمایا دیا۔ رد تو شیطان کی بھی نہیں کی دعا اللہ۔ اس لیے جو مستجاب الدعوات ہے نا وہ نہ خیال کریں کہ ہم مستجاب الدعوات ہے، دعا کی اور میں نے قبول ہو گئی، قبول تو شیطان کی بھی ہو گئی ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے یہ دعا کی تیرے بندے گمراہ کر دینے کی توفیق مانگی اور گمراہ کر دینے کی طاقت مانگی، فرمایا جا تجھ کو دے دی۔ زندگی مانگی اتنی لمبی، فرمایا تجھ کو دے دی، قانون ہی نہیں ہمارے ہاں زندگی اتنی لمبی چوڑی کرنے کا، اس نے مانگی دے دی۔ دعائیں رد نہیں ہوتی پر دعا کرنے کا طریقہ، اس نے جو دعا مانگی اس کی دعا نے اسے متکبر بنا دیا اور گمراہ کر دیا۔ مناجات کرنے والے اولیاء اللہ کا ایک کوئی کام، صالحین دعا بہت کرتے ہیں، پہلی بات دعا اور بعد میں دعائی، بعد میں دعائی پہلے دعا۔ سب سے پہلے میں بھی آج بتا رہا تھا کہ تھوڑے دن پہلے میری اپنی طبیعت شدید خراب تھی، سوچ میں پڑ گئی بھی کیوں خراب ہوئی، سوچنے والا آدمی چل پڑتی بات، چلتے 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 ہے یہ وجہ ہوگی، یہ میں نے کیا کھایا، میں نے وہ تو نہیں کھایا تھا، یہ دعائی، چل پڑی بات، چل رہا تھا بھی ذہن، شیطان اور نفس دونوں نے گمراہ کر دیا مجھے، دونوں میرے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے مجھے نت نئی باتیں، کہانیاں، تحقیقیں، وہ فلانے سے اچانک فیض الہی ہوا، فرمایا تجھے ہم یاد نہ ہے، تو بندوں کے چکر میں پڑ گیا۔ اتنی سی بات ہوئی، میں نے فوری طور پر دعا کی، میں نے کہا یا اللہ میں بھول گیا کہ مجھے سب سے پہلے تجھ سے مانگنا چاہیے تھا، پھر سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں تجھے کہتا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما۔ بس ابھی تھوڑی دیر ہی دعا کی، اسی لمحے ختم، جو سر پھٹ رہا تھا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا سارا کچھ۔ فرمایا تو کتنے دنوں سے ہمیں بھولا ہوا تھا، تو نے مناجات ہی کوئی نہیں کی، تجھے ہم اس لیے بیمار کرتے ہیں کہ تو ہمیں تو یاد کر۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو یاد نہ کرتے، اللہ سے پیار، وہ صالحین میں سے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے، سب سے پہلے دعا کرنی، کوئی مسئلہ ہو جائے اللہ آواز دی۔ مجھے یاد ہے ہمارا پائلٹ تھا پی آئی اے میں، وہ کہتا جس وقت جہاز کا ایک پرزہ کام کرنا بند ہو گیا نا، کہتا جہاز اب نیچے کو جا رہا تھا، کہتا اس میں میں نے صرف اتنا کہ اللہ بس آواز دی، کہتا مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ دوسرا انجن کس طرح حرکت کرنے لگ گیا اور میں سیفٹی کے ساتھ زمین پر جہاز کو لے آیا۔ اللہ اکبر، بات خود بتائی اس نے، کہا اس وقت میں نے کہا کبھی یاد آیا اللہ؟ ایک وقت آیا جب ایک انجن خراب ہوگا، میں نے دوسرے پہ ڈال دیا اور اس کے اندر بھی خرابی آنی شروع ہوگی، تو کہتا میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ کون ہے جو پرندوں کو تھام کر ہر وقت رکھتا ہے؟ سورہ طور میں آتا ہم ہیں جو ہر وقت ان پرندوں کو تھامے رکھتے ہیں۔ کون ہے جس نے اس آسمان کو جو جس کے نیچے کوئی ستون نہیں اس نے تھام رکھا ہے، اور ہم ہی ہیں جس نے اس آسمان کو تھام رکھا ہے، تیرے رب کے حکم سے یہ اپنے اوپر کھڑا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کبھی سالے چھوڑے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، جس کو دعا کرنی نہیں آتی وہ کچھ نہیں، کیونکہ دعا
دعا کس شے کو ختم کرتی؟ اس شے کو ختم کرتی ہے جس سے زیادہ شے پر اللہ نے فرمایا میں غضب میں کبھی آیا ہی نہیں. ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ غضب میں آ جاتا ہے. اور جب دیکھ لیں اس دعا کا حشر، آپ جب غیر اللہ سے کرتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا، اور جب یہ دعا آپ اس طرح اللہ کے ساتھ کریں. فرمایا میں جس سے غضب ہو جاتا ہوں نا، دنیا میں اس آدمی کو بغیر کسی لمحے کے ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑتا، میں جو تکبر کرتا ہے اسی وقت دنیا میں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں. فرمایا تو نے میرے تکبر صرف مل جازا. دعا بندے کے اندر سے تکبر سے خالی کر دیتی بندے کو. بندے اللہ کے سامنے بندہ جب جھک جاتا ہے بندے کی کوئی تکبری نہیں رہ جاتی. اس لیے اللہ نے دعا رکھی ہے. شیطان کے بارے میں قرآن اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبارا، انکار کیا اور کرنے کے بعد تکبر میں آ کے کھڑا ہو گیا میرے سامنے. فرمایا اللہ نے فرمایا ہر قدم ہر مرحلے پر تیرا کام یہ ہے کہ تو ہر وقت دعا اور مناجات کرتا رہے، ہر وقت روئی جا اللہ کی بارگاہ کے اندر. تیرے آنسو کبھی خشک نہیں ہونے چاہیے. ہاتھ تو نہ بھی ہاتھ اٹھا، بن ہاتھ اٹھائے. فرمایا تو اس وقت جب یہ کرے تو بن ہاتھ اٹھائے مجھ سے دعائیں مانگتا رہے. ہر وقت دل میں، واش روم میں بیٹھے، آپ کسی چیز میں بھی ہیں، آپ کو قبض ہے، ادھر ہی دعا کرے، یا اللہ میرے پیٹ کو ہلکا کر دے، میں تکلیف میں آ گیا. اللہ اکبر، اسی وقت نجات ہو جاتی. میں کہتا ہوں ہر چیز آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ ہوا پیٹ میں ہوگی، یا اللہ مجھے نجات دے دے اس مرض سے اور اس چیز سے میں نجات ہے. یا اللہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تیرے ہوتے تنگ کر رہا ہے، میرے اوپر ظلم کیسے کر سکتا ہے تیرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کسی پہ ظلم. اللہ کو کہہ دے، اللہ گردن توڑ کے رکھ دے گا اس بندے کی. مجھے یاد ہے کہ بندہ ہٹتا ہی نہیں تھا، باز آئے، ٹھیک ہے نا، ایسا بتایا مولانا صاحب نے، بندہ ہی مر گیا. انہوں نے کہا اللہ کو یاد کر، اللہ کو کہہ دے اڑا دے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو. اتنا ظلم کر رہا ہے وہ بندہ بندوں پر.